موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت سے مستحکم کر دی. پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی گئی. موڈیز کا کہنا ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پاکستان کی مضبوط مالی صورتحال کی عکاسی ہے. کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان. کہا کریڈٹ ریٹنگ کا بہتر ہونا معاشی پالیسیوں کی سم درست ہونے کا مظہر ہے. کراچی کے لیے اضافی پانی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا. وزیراعظم کے منصوبہ جلد از جلد مکمل کرائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ہب نیو کینال کے افتتاحی تقریب سے خطاب. وزیر اعلی سندھ نے کہا ایک وزیراعظم نے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا اعلان کیا لیکن رقم نہیں ملی. کراچی کا حق لے کر رہیں گے. شرح سود میں جلد کمی ہوگی, بجلی بھی سستی ہوگی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسلام آباد چیمبر میں خطاب کرتے ہوئے خوشخبری سنا دی. کہا تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے. ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا. پہلی بار زرعی آمدن کو ٹیکس نظام کا حصہ بنایا گیا. SMEs کے قرضوں میں 41% اضافہ ہوا. امریکہ سے ٹریڈ ٹیرف برآمد کنندگان کے لیے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع ہے. پانڈا بانڈ سال کے آخر تک جاری کر دیا جائے گا. قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا. بل کے تحت مشکوک شخص کو 3 کے بجائے 6 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا. قانون کا اطلاق 3 سال کے لیے ہوگا. قانون صرف دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں نافذ الامر ہوگا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور مولانا فضل الرحمان نے بل کی مخالفت کی جبکہ پیپلز پارٹی نے حمایت کی. بیرسٹر گوہر نے کہا سپریم کورٹ اس قسم کے قانون کی مخالفت کر چکی ہے. بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا. مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں. اس قانون کے مطابق پاکستان کا ہر شہری پیدائشی مجرم قرار دے دیا گیا ہے. وزیر قانون نے کہا دہشت گردی کی وجہ سے آج حالات بدل چکے ہیں. سید نوید قمر نے کہا 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے. آج اس قانون کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, عالمی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو. آرمی چیف نے آذربائیجان اور آرمینیا کے تنازع کے پرامن حل پر مبارکباد دی. دفاعی تعاون اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں پر اتفاق. آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. آذربائیجان کی طرف سے آرمی چیف کے لیے سروسز ان دی فیلڈ آف ملٹری کوآپریشن میڈل کا اعزاز. کرنل جنرل کریم نے ایوارڈ آرمی چیف سید آصم منیر کو دیا. امریکہ ایک بار پھر پاکستان کا معترف. پاکستان کی عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں حاصل کامیابیاں غیر معمولی ہیں. پاکستان اور امریکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ. دونوں ملکوں کا دہشت گردی کی ہر شکل کا مقابلہ کرنے کا عزم. دفتر خارجہ کا کہنا ہے بات چیت کا دور اسلام آباد میں ہوا. پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید مؤثر طریقے اپنانے کی ضرورت پر زور دیا. کالعدم BLA, داعش, خراسان اور TTP جیسی تنظیموں سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کیا. امریکی سفارت خانے نے کہا ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں. دونوں ملکوں نے عالمی خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا. پاک امریکہ انسداد دہشت گردی سے متعلق مذاکرات جاری ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں مذاکرات میں دہشت گردی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون بڑھانے کے طریقوں پر بات کی گئی. صدر ٹرمپ پوری دنیا میں تنازعات کا خاتمہ اور امن چاہتے ہیں. پاک بھارت حالیہ کشیدگی میں مثبت کردار پر فخر. مارکہ حق میں کامیابی سے جشن آزادی کا مزہ دوبارہ ہو گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارڑ کہتے ہیں آج رات اسلام آباد میں بڑا جشن ہوگا. پوری دنیا دیکھے گی. یوم آزادی اور مارکہ حق کی خصوصی تقریب رات 8 بجے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہوگی. صدر, وزیر اعظم اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوں گے. یوم آزادی اور مارکہ حق میں کامیابی کا جشن. کراچی سے تھر کے لیے خصوصی آزادی سفاری ٹرین روانہ. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ہماری فوج نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی. وہ آج بھی اس صدمے سے نکل نہیں پایا. بلاول بھٹو نے پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑا. مودی جیسے درندے کو بے نقاب کیا. ہمیں اختلاف بھلا کر متحد ہو کر ملک کو مضبوط کرنا ہے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آج جشن آزادی کی بڑی تقریب ہوگی. ایکسپو سینٹر اور چائنا گراؤنڈ میں پارکنگ کے انتظامات. شرکا کو بذریعہ شٹل اسٹیڈیم پہنچایا جائے گا.
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے محسن نقوی کو وزیر اعظم اور نواز شریف کو صدر بنانے کی باتیں ڈی انفارمیشن اور افواہیں قرار دی تھیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا، دونوں کے حوالے سے ایسی کوئی بات درست نہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا، جب تک ادارے اور سیاسی جماعتیں مل کر ملک کو آگے نہیں لے کر جائیں گے تو وقت ضائع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم کی حضرت داتا گنج بخش کے عرس کی تقریبات میں شرکت، بازار پر حاضری دی۔ خاتون عملہ آصفہ بھٹو نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ کہا، افسوس کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جا رہے ہیں، حکومت اس مسئلے پر غور کرے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے بتایا، کابینہ کمیٹی نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ کیا۔ خسارے کا شکار یوٹیلیٹی سٹورز پہلے بند کیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے ساتھ حکومت کے معاملات طے ہو چکے ہیں، مستقل ملازمین کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اسپیکر کی یوٹیلیٹی سٹورز کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ہدایت۔ صدر آصف علی زرداری سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات۔ صدر زرداری نے کہا، دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، معیشت اور علاقائی رابطوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے پر مبارکباد دی اور کہا، امن معاہدہ خطے میں دیرپا استحکام اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر یقین رکھتا ہے۔ دریائے ہنسا میں طغیانی، گوجال کا علاقہ گلمت شدید متاثر۔ گزشتہ روز کے سیلاب کے بعد شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند۔ پاک چین بارڈر خنجراب کے اطراف مسافر پھنس گئے۔ آر سی سی پل سیلابی ملبے تلے دب چکا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں، سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے۔ شاہراہ ریشم پر پھنسے مسافروں کو لکڑی کے پل کے ذریعے پار کرایا جا رہا ہے۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 34 سال بعد ون ڈے سیریز ہرا دی۔ پاکستان کو تیسرے ون ڈے میں 202 رنز سے شکست۔ قومی ٹیم 295 رنز کے تعاقب میں صرف 92 رنز پر ڈھیر۔ کپتان محمد رضوان، سائم ایوب، عبداللہ شفیق نے کھاتا بھی نہ کھولا۔ بابر اعظم 9، حسن نواز 13، حسین طلعت 1 رن بنا سکے۔ جیڈن سیریز کی تباہ کن بالنگ، 6 وکٹیں حاصل کی۔ سیریز میں 10 وکٹیں لے کر پلیئر آف دی سیریز قرار پائے۔ بھارتی فوج کا کلگام میں نام نہاد تلاشی آپریشن دم توڑ گیا۔ بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 12 دن سے بھوکے پیاسے بھارتی فوجی مٹی کھانے پر مجبور ہیں۔ کلگام کے 12 روزہ محاصرے نے کشمیریوں کی زندگی تو اجیرن کر دی، لیکن 2 افسران سمیت 9 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک بھارتی فوجی نے اپنے آخری پیغام میں کہا، 5 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں، مٹی کھا کر زندہ ہے۔ اور پاکستان شکست کی کالک ڈھونڈنے کی کوشش یا اپنی فوج کا گرتا مرال سنبھالنے کے جتن؟ ہاری ہوئی بھارتی افواج کی خواتین ترجمان وردی میں بنیں گی۔ کون بنے گا کروڑ پتی کی مہمان؟ وردی پہن کر کے بی سی میں شرکت پر بھارتی عوام بھڑک اٹھے۔ مسلح افواج کو سیاسی فائدے اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے کی شرمناک کوشش قرار دے دیا۔ کانگریس کا کہنا ہے، بھارتی افواج کے ترجمانوں کی وردی پہن کر کسی پروگرام میں شرکت سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا فوجی ترجمان بالی ووڈ اداکار کو بتائیں گے کہ آپریشن سندور کیا تھا؟